آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو اللہ نے سانسیں دے دی نا، یہی بہت اس کا بڑا احسان ہے۔ لیکن آج ہمارے حال تو یہ ہے، ناشکرے اتنے ہو گئے۔ اچھا اگر ہم اپنے دماغ کے اوپر آ جائیں تو پوری دنیا بھی اللہ دے دے نا، پوری دنیا، یہ کھوپڑی پھر بھی نہ بھرے گی۔ بھائی بات ہے کہ کروڑ پتی ہو جائے تو ارب پتی ہو جاؤں، ایک بنگلہ ہو جائے تو دوسرا اور ہو جائے، یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بینک میں 10 لاکھ اکٹھے ہو جائیں تو یار اور 10 آ جائیں 20 ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے تو یار یہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑی والی اور ہو جائے۔ آج تک دماغ نے یہ کہی ہے بہت ہو گیا بھائی، اب آگے کو مت کوشش کرو، اب بہت ہو گیا۔ یہ جتنا ہم اس کو بڑھائیں گے بڑھتا رہے گا۔ حد یہ ہے، آخرکار بات یہ، اللہ نے جتنا بھی دیا نا، تھوڑا یا زیادہ، اس میں شکر ادا کر، خوش رہنا سیکھ جا، بس اسی میں شکر ادا کر اور خوش رہنا سیکھ جا۔ اللہ تعالیٰ پھر تجھے بے نیاز کر دے گا، اللہ تجھے غنی کر دے گا، اور اللہ تیرے دل کو نو ٹینشن کر دے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں جو چیز تمہیں نہیں ملے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو تو ٹینشن ختم ہو جائے گی، تکلیف دور ہو جائے گی۔ لیکن جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کے بارے میں سوچنا تم نے نہیں چھوڑا تو تکلیف بڑھتی جائے گی۔ یار یہ کیوں نہیں مل رہا، یار یہ کیوں نہیں مل رہا، یار یہ کیوں نہیں مل رہا، بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو بھائی میاں جہاں مال وال کی دعا کیا کرو، سب سے پہلے دعا یہ بھی ایک کیا کرو، یا اللہ تو مال دے یا نہ دے وہ تیری رضا ہے، اور ہمارے لیے بہتر ہو تو وہ بھی دے دینا، مگر مولا زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر ضرور فرمانا۔ ہر آدمی چاہتا زندگی گزرے مزے لیتے ہوئے، زندگی گزرے خوب غنڈہ گردی میں، اور خاتمہ ہو بالکل ولی بن کے۔ اب مجھے بتائیے زندگی جب غنڈہ گردی میں گزارو گے تو ولی بن کا خاتمہ کہاں سے ہوگا؟ غنڈے بن کے خاتمہ ہوگا؟ زندگی بھر چاہتا ہے کہ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھو، زندگی بھر چاہتا ہے کہ مزے لیتا گھومو، زندگی بھر چاہتا ہے ڈانس پارٹیوں میں سب سے آگے بیٹھو، زندگی بھر چاہتا ہے کہ کھیلوں میں سب سے آگے بیٹھو، زندگی بھر چاہتا ہے لوگوں کو خوب گالیاں بھی دیتا رہو، زندگی بھر چاہتا ہے کہ والدین کو بھی ستاتا رہو، زندگی بھر چاہتا ہے فلمیں بھی دیکھتا رہو، زندگی بھر چاہتا شرابوں کے جام بھی پیتا رہو، زندگی بھر چاہتا جھوٹ بھی بولتا رہو، زندگی بھر چاہتا دوسرے کی بیٹیوں کو تکتا رہو، زندگی بھر چاہتا ہے نئی سے نئی گرل فرینڈ بناتا رہو، زندگی بھر چاہتا ہے عیاشیاں کرتا رہو، زندگی بھر چاہتا ہے زنا کے بازار گرم کرتا رہو، اور سوچتا ہے مروں تو ولایت کے عہدے پہ فائز ہو کے مروں۔ میاں یہ تو ہی نہیں ہو سکتا نا، جب تم نے دھان بوئے ہیں تو آم کہاں سے کھاؤ گے؟ یہ ہماری ہوتی ہے نا، تم نے اب مرنے کے ٹائم پہ قرآن بھی یاد آ گیا، سورہ یاسین بھی یاد آ گئی، مولانا بھی یاد آ گیا، مسجد کا امام بھی یاد آ گیا، مدرسے کا بچہ بھی یاد آ گیا۔ اور جب زندہ تھا تو کہاں تھے؟ زندہ تھا تو امام کو سب سے زیادہ دشمن دیکھتا تھا، سب سے بڑا اگر 36 کا آنکڑا تھا تو مسجد کے امام سے تھا، کیونکہ کسی پہ جمتی نہیں تھی، مسجد کا امام غریب ہے، اس پہ سب کی جم جاتی ہے۔ اے لوگو کان کھول کے سنو، نبی فرماتے جس سے محبت کرو گے یہاں دنیا تو دنیا، میدان محشر میں بھی اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تم سوچ رہے ہو کہ دنیا میں ہم جو ہے غنڈہ گردی کریں ولی بن کے مرے، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس قوم سے جس جماعت سے محبت کرو گے میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گو، جو پھٹی ہوئی پینٹیں چل رہی ہیں، تو میدان محشر میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جو پھٹی ہوئی پینٹیں پہنتے تھے ہیرو ہیروئن۔ سمجھ رہے آپ؟ جنت خوشبو تک نہ ملے گی، جنت کی جو خوشبو مل جائے۔ جنت ہیرو ہیروئنوں کے لیے تھوڑی ہے، جنت فلم بنانے والوں کے لیے تھوڑی ہے، جنت تو نمازیں پڑھنے والوں کے لیے ہے، جنت تو مصطفیٰ کی غلامی کرنے والوں کے لیے ہے، جنت تو قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے ہے، جنت تو پردے میں رہنے والی بیٹیوں کے لیے ہے، جنت تو نگاہوں کو جھکا کے چلنے والے بیٹوں کے لیے ہے، جنت تو غیرت مندوں کے لیے ہے۔ بے حیا کے لیے جنت نہیں، با حیا کے لیے جنت ہے۔ میرے نبی معلوم ہے میرے نبی کتنے با حیا تھے؟ آتا ہے کتابوں میں کہ نوجوان لڑکی بھی اتنی شرمیلی نہیں ہوگی جتنی میرے نبی جو ہے
حیا کرتے تھے. آج ہماری حیا ختم ہو گئی. ہم نے تو نگاہ اٹھائی جہاں تک کا نظر آ رہا ہے. اب کوئی اگر آدھا کپڑا پہن کے کھڑی ہے, پورا کپڑا پہن کے کھڑی ہے, میاں خوب دیکھ رہے ہیں. جہاں تک ہمارا موقع لگ رہا دیکھ رہے ہیں. نبی اتنے باحیا تھے, اتنے باحیا تھے کہ کوئی نوجوان شرمیلی لڑکی بھی اتنی شرمیلی نہ ہوگی کہ جتنے میرے نبی باحیا تھے. ذرا غور کرو. میرے نبی کے پاس میرے نبی کھانا تناول فرماتے, میرے نبی کے گھر میں صحابہ آ کے بیٹھ جاتے, وہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے صحابہ. اور نبی کو تھوڑی تکلیف ہوتی اس لیے کہ جب کوئی آپ کے گھر پہ بیٹھا ہے تو آپ جب تک سو نہیں سکتے جب تک وہ اٹھ کے جاگا نہیں. آپ کو مجبوری میں بیٹھنا پڑے گا بھائی, بیٹھا ہے بیٹھنے والا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی, زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو. میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. کوئی میرے نبی کو پکارے تو اللہ نے منع فرما دیا, نہ میرے نبی کو گھروں کے پیچھے سے نہ پکارو. کوئی اونچی آواز سے بولے, اللہ نے منع فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصوات النبی لا ترفعوا فوق اصوات النبی. اے ایمان والو, میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز بھی مت کرو. ہائے 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 ہائے. یہاں تو خود ہی چل رہا سب کچھ. لوگوں, مرنا سب کو ہے. زندگی اسلام پر رہنے کی اور خاتمہ ایمان پر کرنے کی دعا کیا کرو. اور پھر خالی دعا سے کام نہیں چلے گا کہ مسجد میں دعا کر کے آگے کوشش بھی کیا کرو کہ زندگی اسلام پر رہے, خاتمہ ایمان پر ہو. کوشش بھی ہونا چاہیے. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا, یہاں میرے پاس مت آنا دوبارہ, 1 ہفتے کا ٹائم ہے, مگر اس حالت میں آنا, نہ دھوپ ہو نہ چھاؤں ہو, اور اس کے علاوہ اگر آ گیا تو گردن کاٹ دوں گا, اور 1 ہفتے سے زیادہ اگر نہ آ سکا ایسے عالم میں تو تیرا سر قلم کر دوں گا. بادشاہ چکر میں یا تو دھوپ ہوگی یا ٹھنڈ ہوگی, کیسے جاؤں. بڑا پریشان, بڑا پریشان. کھانا نہیں کھائے. کسی نے پوچھ لیا کیا بات ہے, کہ بادشاہ نے کہا نہ دھوپ ہو نہ چھاؤں ہو, دھوپ بھی ہو چھاؤں بھی ہو, نہ دھوپ ہو نہ چھاؤں ہو. تو کسی نے کہا پریشان مت ہو, بادشاہ کے پاس چارپائی سر پہ رکھ کے چلا جا, کہیں دھوپ ہوگی کہیں چھاؤں ہوگی. ہے جواب کتنا آسان ہے, مگر تھا ٹینشن میں. بادشاہ ہے, ان کے آتے رہتی تو خرافاتیں ان کے ذہنوں میں بہت زیادہ.